بیان جو ہے وہ لے کر وائرل کس نے کر دیا، کس کی ماں پر جو ہے وہ بیان بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں مارے گی؟ مریم اورنگزیب کا آپ نے بیان سن، جن کا نام لے کر انہیں صاحب کہہ کے مخاطب کیا، تو یہ مشکوک باتیں تو ہیں۔ میری جو عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی، ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو جان ہے وہ خطرے سے باہر ہے، ایک گولی جو ہے انہیں دائیں ٹانگ پر جو ہے وہ لگی ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا کوئی مارشل لاء کا خطرہ پھر سے تو نہیں بڑھ گیا؟ جو آپ نے مارشل لاء والی بات کی ہے وہ بالکل نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب پر بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک اس واقعے کی جو صحیح تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے، اور پھر جو حملہ آور کا بیان ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اچانک اس کا بیان آ جانا، پھر یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے کیا، اور عمران خان صاحب جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تو اس پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سینئر صحافی شاکر اوان صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اصل حقائق کیا ہیں، حملہ آور کا جو بیان ہے وہ کتنا مشکوک ہے۔ شاکر صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ پہلے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے اور کیا منظرنامہ تھا وہاں پہ۔ شکریہ فراز صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دور تک جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر جب اس طرح کا قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کے کئی سال تک جو ہے وہ اس کے اثرات ہم نے دیکھے تھے، اور آج عمران خان پر یہ ہوا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو چکا ہے، جبکہ 7 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ زخمی ہے۔ یہ قافلہ جو ہے وہ اپنے جو منزل کی جانب تھا، گامزن تھا، اور وزیر آباد کے پاس جو ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب قریباً کوئی مغرب سے پہلے تو وہاں پر جو ہے خان صاحب جا رہے تھے، اور عموماً یہ وقت جب کنٹینر پر موجود ہوتے ہیں تو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ اس وقت عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے کہ 3 دن مارچ کے اندر میں رہا، تو یہی ایک ترتیب تھی کہ عمران خان جب تقریر کر لیتے تھے یا تقریر سے پہلے عمران خان جو ہے وہ صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو یا دیگر جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہوتے تھے انہیں وہ انٹرویو دیتے تھے۔ تو اس وقت بھی ہمارے کو صحافی موجود تھے کنٹینر پر جو انٹرویوز کر رہے تھے، اور اس دوران یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اب جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو چیزیں اب تک ڈگ آؤٹ ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ بڑی مشکوک ہیں۔ ایک تو جس طرح یہ نوید جس کا نام بتایا گیا ہے، اس نے خان صاحب پر حملہ کیا، پھر حملہ کرنے کے بعد اس کا جو بیان ہے وہ اور زیادہ مشکوک کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کا ٹیگ ریکارڈ ہے وہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ مشکوک کرتا جا رہا ہے، اور یہ دال کالی نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کیسے کہ ایک حملہ آور ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں، وہ ابھی اس کی گرفتاری اگر ڈال بھی دیا یا گرفتاری نہیں ہوئی تو اس وقت اس کا بیان جو ہے وہ لے کر وائرل کس نے کر دیا اس کے، یعنی یہ کوئی عام تو معاملہ نہیں تھا، یہ تو بڑا ہی سینسٹیو تھا، اور سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی سفر کر رہے تھے، اور پھر حکومت بھی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کس کی ماں پر جو ہے وہ بیان بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بیانات آنا شروع ہو گئے، جیسے تواتر کے ساتھ مریم اورنگزیب آتی ہیں، شہباز شریف آتے ہیں، خواجہ آصف آتے ہیں، وہ دیگر جو حکومتی رہنما ہیں وہ آتے ہیں، تو وہ اس بیان کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص جو چینلز ہیں یا مخصوص صحافی ہیں ان کی طرف سے اس بیان کو لے کر جو ہے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ کسی نے خود اپنی ماں پر جو ہے یہ سارا کچھ کیا۔ تو اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیں تو اس کا جو بیان ہے وہ بیان ہی بڑا متضاد ہے۔ یعنی ایک بیان وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب کے جو جلسہ ہے اس میں جو ہے وہ میوزک چل رہا تھا اور میں نے جو ہے وہ طیش میں آ کر جو ہے وہ ان کے اوپر فائر کر دیا۔ تو جب خان صاحب کے جلسہ یعنی جس وقت وہ اس وقت کی ویڈیوز موجود ہیں وہاں پر تو حمد چل رہی ہے اللہ، اور اس حمد کے دوران جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ فائر کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا اس وقت، اور اس خاص کرم کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پھر یہ جلاؤ گھیراؤ اور پھر بہت بات آگے نکل جانی تھی۔ ابھی بھی فیصل آباد کی اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر مشتعل مظاہرین جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ ابھی تو دیکھیں یہ صورتحال ہے، میں لبرٹی میں تھا، لبرٹی کے اندر بھی
جو خواتین تھیں، جو وہاں پر لوگ کارکنان تھے، ان کی طرف سے جو ہے وہ بڑا غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور صورتحال وہ تھی کہ جس طرح شیریں مزاری جب گرفتار ہوئی تھی تو ان کی بیٹی کی طرف سے جو ہے وہ بڑے جو ایسے ریاست مخالف نعرے اور دیگر جو چیزیں تھیں تو اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اب عوام جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مشتعل ہو چکی ہے، تو اس کے سدباب کے لیے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو انویسٹیگیشن ابھی ضروری ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا کہ اگر لوگ تو حکومت پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ان پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ایسے میں حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں مارے گی؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تو انگلیاں ان پر اٹھنی ہیں، تو وہ ایسا کیوں چاہے گی؟ تو اس کے لیے تو پہلے انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مریم اورنگزیب کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا یہ واقعہ ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں، ان کا حلقہ ہے، پھر انہوں نے ملزم کا نام لے کر انہیں صاحب کہہ کے مخاطب کیا، تو یہ مشکوک باتیں تو ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سارا ملبہ یا خود سے اپنے ہٹانا شروع کر دیا۔ آپ کی پریس کانفرنس کرنا ابھی بنتی نہیں تھی، ابھی تو کوئی چیز ڈگ آؤٹ ہوئی ہی نہیں ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر بھی بیان دے رہے ہیں، جی دیکھیں ریئیکشن تو آتا ہے، پھر دیگر لوگوں کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہو لینے دیں۔ ملزم جو ہے وہ ابھی گرفتار ہوا ہے، تو گرفتار ہونے کے بعد سے لے کر کل جب تک اس کو متعلقہ عدالت میں پیش نہیں کر دیا جاتا تو اس وقت تک تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک اس سے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی۔ انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا اس کے تانے بانے کس سے ملتے تھے، اس کا موبائل فون ریکارڈ چیک کرنا چاہیے، اس کے کس کن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے۔ اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خود چوری کے مقدمے میں جو ہے وہ جیل جا چکا ہے، تو یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی حاجی نمازی اور کتنا کوئی وہ تھا نہیں کہ جس نے آ کر کہہ دیا کہ جی میں جو ہے وہ اب خان صاحب کے جو نظریہ ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور پھر میں آ کر جو اتنا پھر بھی دیکھیں آپ جب اس طرح اجتماع کے اندر اس طرح کے واقعات اگر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ ناکامی ہوتی ہے، یہ اداروں کی ناکامی ہوتی ہے، یہ اس جگہ پر موجود جو پولیس ہے اس کی ناکامی ہے، سب کی ناکامی ہوتی ہے، اور پھر آپ کا اگلا سال جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے، اور اس سے پہلے اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے دنگے فساد اور اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا۔ اب آلدو اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، خان صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے تھے۔ فیصل واڈا کی ایک پریس کانفرنس تھی جس نے کہا تھا خونی مارچ، تو ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اس مارچ کے دوران۔ تو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی خدشات ابھی اعجاز چودھری نے کہا کہ جی میں نے بات کی تھی کہ وزیر آباد میں عمران خان کو جو ہے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ بس یہ سارا انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں ہیں، جو لوگوں کے خدشات ہیں، جو ابھی اسد عمر نے ایک بیان دیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور پھر ان شخصیات کے نام شروع کیے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اعظم سواتی بھی بات کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں شہباز گل بات کرتے رہے ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ اب اور زیادہ پیچیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں کہ ان کو 1 گولی لگی ہے، عمران اسماعیل نے کہا 4 لگی، ایگزیکٹ کتنی گولیاں لگی ہیں؟ جی، میری جو عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی، ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو جان ہے وہ خطرے سے باہر ہے، ایک، اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 گولی جو ہے انہیں دائیں ٹانگ پر جو ہے وہ لگی ہے، اور وہ بھی جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پنی، اس کو وہ کراس کر کے یعنی آر پار ہو گئی ہے۔ اچھا ہتھیار استعمال کیا گیا، ہتھیار جو ہے وہ بالکل، دیکھیں عمران خان کا جو کنٹینر ہے وہ بلٹ پروف ہے۔ اچھا، اب جو اوپر والی چادر تھی وہ بلٹ پروف نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جو لوہے کی چادر تھی اس کو کراس کر کے جو ہے وہ فائر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ پھر کراس کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ تو جو ہماری انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہے، ایجنسیز ہیں، وہ بتائیں گی کہ یہ کون سا پیسٹل تھا اور اس کی رینج کیا تھی، کیونکہ ایک تو کافی فاصلے سے تھا اور دوسرا پھر وہ کراس کر کے گیا، یعنی پہلے اس نے چادر کو کراس کیا جو لوہے کی تھی، پھر اس کے بعد وہ خان صاحب کو لگی اور خان صاحب کی پھر اس کو کراس کر کے آگے گئی، اور آگے بھی کوئی اور زخمی ہوا ہے۔ تو وہ جو فائر لگے نظر آ رہے ہیں کنٹینر پر، وہ تو بالکل سب کے سامنے ہیں، اور اس کی زد میں آ کر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک شخص کی جو ہے وہ جاں بحق شہید ہونے کی اطلاعات ہمیں ملی ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیں کہ جیسے اسد عمر نے بیان دے دیا ہے تو اب لگتا ہے کہ چیزیں تصادم کی طرف زیادہ جا رہی ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی مارشل لاء کا خطرہ پھر سے تو نہیں بڑھ گیا، اور دوسرا کیا لانگ مارچ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاری رہے گا یا ملتوی ہو جائے گا؟
देखिए, जो आपने मार्शल लॉ वाली बात की है वो बिल्कुल नज़र अंदाज़ करने वाली नहीं है। एक तो अगर खुदा न ख़ास्ता कोई इस तरह का बड़ा सान्या हो जाता तो फिर तो मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाने थे। और ये आपका इशारा जो है इसको हम नज़रअंदाज़ इसलिए भी नहीं कर सकते कि शायद ये शरारत हो कि मुल्क में कोई इस तरह के हालात किए जाएँ और मार्शल लॉ लगाया जाए ताकि इंस्टेबिलिटी और दीगर जो भी चीज़ें हैं, तो इसके अवामिल मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपनी आरा दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि शायद ये मैसेज है खान साहब को कि आप जो है वो अभी भी वापस हो जाएँ, अगर आप वापस नहीं होंगे तो आपको अपनी जान की कीमत देनी होगी या आपको अपनी जान की बाज़ी हारना होगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सारा मामला हुआ है, इस मामले से जो कोशिश है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए, वो हुँ। तो माशाअल्लाह की बात हो गई। दूसरा इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए और लोगों के अंदर जो है वो एक डेटरेंस डाली जाए, लोगों को खौफ़ज़दा किया जाए कि वो लोग जो हैं वो उनके मार्च में शरीक ना हों। क्योंकि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ जो लोगों का जम गफ़ीर था वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि इमरान खान का जो जब से शुरू हुआ मार्च उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लोग कल हमें दिखाई दिए। फिर उससे पिछले दिन भी हमें काफ़ी लोग दिखाई दिए। आज भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही थी कि ये लॉन्ग मार्च अब गुजरात की तरफ जा रहा था और गुजरात में मोहम्मद सलाई जो थी, मोहम्मद सलाई उन्होंने तैयारी की हुई थी, चौधरी बिल्कुल। बरादरान ने तैयारी की हुई थी और वो एक तारीख़ी इस्तक़बाल करना चाह रहे थे। वो अपनी पावर जो है वो दिखाना चाह रहे थे, पॉलिटिकली वो भी अपना जो है वो कद दिखाना चाह रहे थे। तो ये भी ख़दशा था कि अगर इमरान खान का जलसा गुजरात जाएगा और वहाँ पर उसकी रिसेप्शन होगी तो उसमें फिर और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें नज़र आएँगे तो उनकी हवा बन जाएगी। और तीसरा जो आपने बात की थी कि क्या ये लॉन्ग मार्च रुकेगा? मुझे नहीं लगता कि इमरान अच्छा। खान जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च को मुअत्तल करेंगे, मुलतवी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान 1 या 2 दिनों में जैसे ही उन्हें डॉक्टर्स इजाज़त देंगे कि अगर आप चल सकते हैं तो इमरान खान जो है वो शरीक हो सकते हैं और ये भी कि हो सकता है कि इमरान खान ज़ख्मी हालत में जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत के लिए पहुँच अच्छा। जाए। लेकिन फिर भी हम ये तवक्का करते हैं हमारे एजेंसी से, हमारे इदारों से, हमारे जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं कि वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात करेंगे। एहतजाज, लॉन्ग मार्च हर इंसान का, हर शहरी का, हर सियासी जमात का, हर मज़हबी जमात का जो है वो बुनियादी हक़ है। आईन पाकिस्तान आपको मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप आज़ादी इज़हार राय से अपनी बात इक़्तिदार तक या आप जो है आप बात करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर अमान साहब ने जो है वो हक़ाइक़ और आगे क्या हो सकता है, वो चीज़ें डिस्कस की। फ़िलवक़्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।